بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلی صلاة مودع الى آخر الحدیث. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی یہ بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جو یہ موقع عطا فرمایا ہے، اس کے باقی مادہ ایام سے بھی ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو، ہمارے حسنات کو، جو بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب انگنت اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. آمین رب العالمین. آج کے اس خطبہ جمعہ میں دو تین باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو باتیں اس جمعے سے متعلق ہیں. اس جمعے کے بارے میں دو باتیں بنیادی طور پر عرض کرنی ہیں. ایک بات اس سلسلے میں ہے کہ بعض سوشل میڈیا کی سائٹوں پر یہ بات لکھی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے کہ جس طاق رات کی صبح جمعہ ہوگی، اس کے صحیح معنوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ یقین ہوگا. جیسے آج کی یہ شب جو گزری ہے، اور آج اس وقت ہم جمعے کے دن میں ہیں، جمعے کی وقت میں ہیں، تو اس طرح سے بعض لوگوں نے اہل علم کے بعض اقوال کو سوشل میڈیا پر پھیلا رکھا ہے، اور اس میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ جس قدر کی رات، جس طاق رات کی صبح میں جمعہ ہو، وہ رات زیادہ امید ہے، ارجا زیادہ امید ہے کہ وہ قدر کی رات، طاق رات رہی ہوگی، یعنی قدر کی رات رہی ہوگی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے. اور اس سلسلے میں جو بات بطور دلیل پھیلائی جا رہی ہے، اس میں دو نام لیے جا رہے ہیں. ایک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور دوسرا نام حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا جا رہا ہے. اور اسے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ طاق رات جس کی صبح جمعہ ہو، اس کے قدر کی رات ہونے کا زیادہ یقین ہے، یا زیادہ امید کی بات ہے. تو اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہیں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کہیں یہ بات کہی ہو. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اور آپ میرے بھائیوں اقوال الرجال کے پابند نہیں ہیں. اہل الحدیث کا موقف اور منہج یہ ہے کہ دین اللہ کی کتاب کا نام ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا نام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے کتاب و سنت کو جس طرح سے سمجھا ہے، برتا ہے، عمل کیا ہے، ان کی سیرتوں میں ڈھلا ہوا ہے بلا کسی تعارض کے، اختلاف کے، اس چیز کا نام دین ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ یہ عبادت کا مسئلہ ہے، قدر کی رات کی تعین کا مسئلہ ہے. بلا صریح دلیل کے، بلا صحیح دلیل کے کوئی بھی شخص یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا، اور اگر کسی نے یہ بات کہی بھی ہو تو ہمیں اور آپ کو بلا دلیل اس کی بات کو لینے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا اور آپ کا موقف وہ ہے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر. دنیا میں ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے ہمارے پاس جب تک کوئی سنت کی صریح دلیل نہیں ہوگی، قرآن کی، سنت کی، صحابہ کرام کے آثار کی صحیح مستند کوئی دلیل نہیں ہوگی، تب تک اس طرح کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر کوئی دلیل ہوتی اور دلیل کے بعد میں ان اہل علم اور ائمہ کرام کی باتیں بطور وضاحت اگر نقل کی جاتی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسے بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن محض اقوال کی فلاں امام کا قول ہے، فلاں امام کا قول ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی شخص کا اپنا قول یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں ایک بات تو یہ جاننے کی ضرورت ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو یہ جمعہ ہے اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور اس حوالے سے بھی عوام الناس کے اندر کافی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی بنیاد کچھ ضعیف بلکہ موضوع اور جھوٹی روایتیں ہیں۔ گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت اہل حدیث کے افراد کے ہاں اس طرح کی چیزیں نہیں کے برابر ہیں، یا برائے نام ہیں، یا کہہ دیجئے کہ نادر ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ جو جمعہ ہے رمضان کا آخری جمعہ، اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، الوداعی جمعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عربوں کے یہاں بھی بعض علاقوں میں اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ لوگ اس کو الجمعۃ الیتیمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یتیم جمعہ، پتہ نہیں کس مناسبت سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ بڑی فضیلت والا دن ہے یہ جمعہ کا، یہ دن جو آخری رمضان کا آخری جمعہ ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس فضیلت میں 2-3 موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں اس کی سرسری طور پر آپ کے سامنے وضاحت کر کے تذکرہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جو 1-2 مسائل پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں کسی بھی رمضان کے آخری جمعہ کے حوالے سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ایسی کوئی بھی کہیں صراحت، وضاحت، اشارہ بھی نہیں ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کی کوئی خصوصیت ہے جو دیگر جمعوں کی نہیں ہے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے اور کبھی چوتھے جمعے کی جو اہمیت ہے اس سے بڑھ کر کے آخری جمعے کی کوئی حیثیت ہے، ایسی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر، سلف امت کی سیرت کے اندر موجود نہیں ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے ہے، تو اس سلسلے میں 2 موضوع روایتیں ہیں، 2 جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں، اس کا تذکرہ کر دینا۔ امید ہے کہ شاید اس سے بعض بھائیوں کو فائدہ ہو جن کے ذہنوں میں اس طرح کی بات ہو کہ یہ آخری جمعہ کچھ اضافی خصوصیت رکھتا ہے، اس کا مقام دیگر جمعوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے، یا جو اس جمعہ کو حاضر ہو جائے، نماز پڑھ لے پابندی کے ساتھ 5 وقتوں کی، یا مثال کے طور پر الگ سے بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت کیا ہے میرے بھائیو؟ جو بیان کرتے ہیں لوگ، حقیقت میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ہاں جو چیز معروف ہے وہ یہ ہے کہ اس جمعہ کا مقام یہ ہے، لوگوں کے یہاں اس جمعہ کا مقام یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنی زندگی میں بہت ساری نمازوں کو ضائع کیا ہوگا، یا نمازیں پڑھی ہوں گی اس میں خلل کیا ہوگا، کوتاہی سے کام لیا ہوگا، وقت پر نہیں پڑھا ہوگا، یا اس کے آداب، اس کے احکام، اس کے مسائل کا خیال نہیں کیا ہوگا، ایسی تمام کمیوں، خامیوں اور ایسے تمام خلل کا آج کا یہ جمعہ کفارہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر جو موضوع روایت بیان کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ من صلی فی آخر جمعۃ من رمضان الخمس الصلوات المفروضہ، جس شخص نے رمضان کے آخری جمعہ کو 5 وقت کی 5 وقتہ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کی، تو کہتے ہیں قضت لہو کل ما اخل من صلاتہ من سنتہ، تو اس نے پورے سال میں اپنی نمازوں میں جو بھی خلل اور کوتاہی کی ہوگی، یہ 5 وقت آج کے دن اس آخری جمعہ کو 5 وقتوں کی پابندی کرنے کے نتیجے میں پورے سال ہونے والی نماز کی کوتاہیاں، غفلتیں، خلل، ان سب کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی گویا کہ آدمی پورے سال نمازی رہے نہ رہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، پابندی کرے نہ کرے، کبھی 5 پڑھے، کبھی 4 پڑھے، کبھی 3 پڑھے، کوئی جمعہ کو پڑھے اور کوئی اس سے کم زیادہ کرے، یا جیسے تیسے پڑھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آدمی اس آخری جمعہ کو رمضان کے اگر پورے 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ پورے سال میں ہونے والی نمازوں کی کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ اس روایت موضوع ہے، یعنی جھوٹی ہوئی ہے، فیبریکیٹ کی ہوئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں کوئی کہیں بھی یہ بات نہیں بیان کی گئی، اور یہ روایت تو موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو یمن کے چوٹی کے محدث ہیں، امام ہیں، مورخ ہیں، محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الفوائد المجموعہ کے اندر لکھا ہے اس روایت کے جھوٹے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، موضوع بلا اشکال، بلا شبہ، بلا شک، یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ ایسی ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے اس جمعے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے سال میں بہت ساری نمازوں کی کوتاہی کی ہو، نماز نہ پڑھی ہو، یا نماز پڑھنے کے اندر بھی کوتاہیوں سے کام لیا ہو، خلل کیا ہو، ایسے شخص نے اگر ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو 4 رکعت نمازیں، یہ 5 وقتہ نمازوں کا بھی ذکر نہیں ہے اس کے اندر، 4 رکعت نمازیں پڑھے
4 رکعت نمازیں الگ سے پڑھے، ایک سلام کے ساتھ پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھے اور 15 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کرے۔ رمضان کا تعلق ہے، شب قدر کی مناسبت ہے، سورہ قدر 15 مرتبہ پڑھے، سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر 15 مرتبہ پڑھے اور پھر سلام پھیر دے تو پورے سال جتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہوگی ان تمام نمازوں کا کفارہ بن جائے گی یہ 4 رکعتیں۔ اس طرح سے گویا کہ ان جھوٹی روایتوں میں الوداعی جمعہ کے نام پر، یتیم جمعہ کے نام پر امت کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ باور کرایا گیا کہ پورے سال آپ نماز میں کیسی بھی کوتاہیاں کریں، پڑھیں نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ 4 رکعتیں آپ کی تمام نمازوں کا کفارہ بن جائیں گی، پوری عمر کی نمازوں کا کفارہ اور قضا بن جائیں گی۔ یا 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے تو ساری نمازوں کی کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، یہ بے بنیاد بات ہے، بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں۔ تو یہ 2 باتیں تو بنیادی طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں کرنی ہیں اس کا مزید 2 باتیں اور بھی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس آخری مرحلے میں جو 2 سے 3 دن باقی بچتے ہیں، یہ 2 سے 3 دن عید سے پہلے، یعنی شوال کا آغاز ہونے سے پہلے، چاند ہونے سے پہلے، رمضان کے 2 سے 3 دن اخیر کے، اور پھر جب چاند ہو جائے تو وہ رات اور عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تک یہ پورا مسئلہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کے احکام سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے مجھے جو آپ کے سامنے بنیادی بات رکھنی ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے اور ہر ایک پر فرض ہے، علی کل نفس من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہر نفس کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مذکر ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، یا مثال کے طور پر بڑا ہو یا بچہ ہو یا غلام ہو یا آزاد ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر ہے، یہ فطر یعنی اس کی فرضیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان فطر میں داخل ہو جاتا ہے۔ فطر کا مطلب یہ ہے ابھی ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہم حالت صوم میں ہیں، حالت امساک میں ہیں، حالت حبس میں ہیں، کھانے پینے اور دیگر روزے کو توڑنے والی چیزوں سے پابندی کر رہے ہیں، اور جب یہ پورا مہینہ ختم ہوگا تو امساک ختم ہو جائے گا، روزہ فرض ختم ہو جائے گا اور ہم فطر میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی شوال کا چاند ہو جائے یا اس کی گواہی مل جائے، سمجھ لیجئے کہ فطر ہو گیا، اور فطر ہوتے ہی یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام زکوٰۃ الفطر ہے یا صدقۃ الفطر ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان مسائل کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بطور یاد دہانی، بطور تذکیر جو چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اس حوالے سے یہ باتیں ہیں کیونکہ مناسبت ہے اور مناسبتوں پر یہ بات کی جانی چاہیے، جیسا کہ سلف امت کا طریقہ رہا ہے اور آج بھی ہمارے اہل علم کا طریقہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو زکوٰۃ الفطر کے بارے میں جو 2-3 باتیں بنیادی ہوتی ہیں وہ ایک ہے وقت کا مسئلہ۔ وقت کا مسئلہ، اس کا وقت جو ہے وہ 2-3 طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کی فرضیت کب ہوتی ہے؟ اس کی فرضیت ہو جاتی ہے جب شوال کا چاند ہو جاتا ہے یا چاند کی گواہی مل جاتی ہے، یعنی ہم رمضان مکمل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، فوراً یہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ واجب ہونے کا ٹائم یہ ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا وقت اس کو ادا کرنے کا کب ہے؟ آدمی کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے، کہیں قبل ان یخرج الناس لصلاۃ العید، لوگوں کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے دینا، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا وقت ہے۔ جواز کا وقت کیا ہے؟ جواز کا وقت ہے 2 دن پہلے، یا موطا امام مالک کی روایت کے مطابق 3 دن پہلے، 2 دن پہلے عید سے یا 3 دن پہلے اس زکوٰۃ الفطر کو نکالنا، یعنی مستحق کو دے دینا جائز ہے، مستحق کو دے دینا جائز ہے۔ اور ایک ناجائز وقت بھی ہے، حرام وقت بھی ہے، ممنوع وقت بھی ہے، اور وہ وقت کب ہے؟ عید کی نماز ہو جانے کے بعد۔ تو یہ 4 وقت ہو گئے، واجب وقت ہے، جائز وقت ہے، ناجائز وقت ہے، اور افضل والا خیر کا فضیلت کا وقت ہے۔ تو چوتھا جو وقت ہے میرے بھائیوں، ایسا ہرگز نہ ہونے دیں کہ کسی وجہ سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی میں تاخیر کریں یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، کیونکہ وقت نکل جانے کے بعد اس زکوٰۃ کی عدم قبولیت کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے۔ یعنی وقت نکل جانے کے بعد کسی نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل ان يخرج الناس الى الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ، جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دے گا
تو وہ زکات الفطر مقبول ہو جائے گی. ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو زکات الفطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا وہ ایک عام صدقہ شمار کیا جائے گا. اس کا مطلب زکات الفطر کے طور پر یہ زکات قبول نہیں کی جائے گی. تو بہرحال اس میں اہتمام ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ عام طور پر کہتے بھی ہیں، کبھی کبھی دیکھتے بھی ہوں گے آپ کہ کافی لوگ جو ہیں وہ عید کے بعد بھی کاؤنٹر لگا کر کے بیٹھتے ہیں اور زکات الفطر وصول کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت ساری مسجدوں میں اعلان بھی ہوتا ہے زکات الفطر کے بارے میں، عید کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے. جن لوگوں نے نہیں دیا ہے وہ لوگ جلد سے جلد دے دیں. میرے بھائیو، یہ ترغیب جو ہے اب زکات الفطر کے حق میں نہیں ہے، یہ صدقے کی ترغیب ہو سکتی ہے، ورنہ اصل کیا ہے، زکات الفطر کا وقت نکل چکا ہے. دوسری بات زکات الفطر کے بارے میں جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے. مقدار، اب جب مقدار کی بات آ گئی تو یہ بھی طے ہو گیا کہ اس کی ادائیگی کھانے پینے، اناج، غلے، عام طور پر جو چیزیں ہم کھانے پینے میں اپنے علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں استعمال کرتے ہیں، ان میں سے زکات الفطر ادا کرنا ہے. یہ مقدار اناج کی مقدار ہے، کھانے پینے کے سامانوں کی مقدار ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کا فریضہ ہے، آپ نے فرض کیا ہے. فرضا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، صحیح بخاری میں، مسلم میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاعا من، ایک سا زکات الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے. کس میں سے؟ کھجور سے، مکھن سے، کشمش سے، جو سے اور ایسے ہی دیگر چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکات الفطر فرض کی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس چیز سے، اس زمانے میں جو چیزیں کھانے پینے کی تھیں اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا تھا. اور آج جو چیزیں فرض ہیں، بعد کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں جو چیزیں عام طور پر کھانے پینے کی جس علاقے میں، جس ملک میں، شہر میں ہوا کرتی تھی، انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے بعد کے لوگ زکات الفطر ادا کیا کرتے تھے. مسئلہ ہے مقدار کا. صاعا من طعام، صحابہ کرام کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، کنا نخرج صاعا من طعام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا زکات الفطر میں ادا کیا کرتے تھے. ایک سا کی اصل مقدار کیا ہے؟ اصل مقدار ہے انسان معتدل ہاتھوں والا آدمی اس طرح سے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرے اور اس طرح سے 4 مرتبہ گیہوں ہے، چاول ہے، یا مثال کے طور پر کھجور ہے، مکھن ہے، ان دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد 4 مرتبہ رکھے گا تو اسے ایک سا کہا جائے گا. اس ایک مرتبہ اکٹھا رکھنے کو مد کہا جاتا ہے اور 4 مرتبہ رکھنے کو سا کہا جاتا ہے. اب اگر کہیں بھی وزن وغیرہ کے معاملے میں اشکال ہو جائے، پیچیدگی ہو جائے کہ وہ 2.25 کلو ہے کہ 2.5 کلو ہے کہ 2 کلو 40 گرام ہے یا 2 کلو 650 گرام ہے، 2.25 کلو ہے، 3 کلو، اگر کہیں اشکال اور پیچیدگی لگتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سے 4 مد اکٹھا رکھے اور وہ ایک آدمی کا فطرہ ہو جائے گا. ایسے ہی انسان اپنے گھر والوں کے لیے تعداد کے مطابق جوڑ لے اور زکات الفطر اس کے مطابق ادا کر دے. اور کلو میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اصل میں جس سا کا اعتبار ہے وہ سا نبوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا جو تھا وہ سا معتبر ہے، مقبول ہے، اسی سا کا اعتبار ہے. ورنہ اس سے لوگوں نے اور دیگر علاقوں میں بھی سا بنوایا، پترے سے ٹکڑے جوڑ کر کے ایک برتن گولائی دار بنایا جاتا تھا، اس کو سا کہا کرتے تھے. بہرحال تو جو لوگوں نے بنایا ہے مختلف علاقوں میں، وہ کبھی تھوڑی سی اس کا سائز چھوٹا ہو گیا، کہیں اس کا سائز میڈیم ہو گیا، کہیں اس کا سائز بڑا ہو گیا، لیکن جو اصل معتبر ہے وہ ہے سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس کے مطابق زکات الفطر اگر آپ نکالیں تو وہ 4 مد کے برابر کو سا کہتے ہیں. اگر آپ کلو کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 2.25 کلو سے 3 کلو گرام کے بیچ میں زکات الفطر ایک شخص کی طرف سے ادا کیا جانا چاہیے. اور اس میں ہر چھوٹا بڑا اس کے اندر شامل رہے گا. زکات الفطر کے بارے میں نصاب کا مسئلہ بھی بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زکات کا نصاب ہے نا، سونے کا، چاندی کا جو نصاب ہے، وہ نصاب جس کے پاس پورا ہوگا وہ زکات الفطر دے گا. میرے بھائیوں، اس نصاب کا تعلق زکات الفطر سے نہیں ہے، زکات المال سے ہے. مالوں کی زکات جن پر واجب ہوتی ہے شرائط کے ساتھ، اس کا تعلق اس سے ہے. زکات الفطر کے ادا کرنے کی فرضیت کی جو بنیادی طور پر شرطیں ہیں، ان میں خاص بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ جس آدمی کے پاس
جس آدمی کے پاس عید کی رات اور عید کے دن اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے کھانا خوراک میسر ہے، اب اس کے بعد اس سے زائد ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ جس آدمی کے پاس لیلۃ العید و یوم العید، رات عید کی شب اور عید کا دن، یعنی یہ 4 ٹائم سمجھ لیں آپ، جس آدمی کے پاس اپنے لیے اور اپنی ماتحتوں کے لیے کھانا غلہ خرچہ جو کچھ بھی ہے اگر ضرورت کے مطابق ہے اور اس کے بعد مزید ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس میں زکوٰۃ الفطر نکالے۔ اب اگر ہو سکتا ہے کہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے، یعنی 5 لوگ گھر کے اندر ہیں تو 5 لوگوں کی طرف سے ادا کرنے کے برابر 15 کلو گرام راشن ہو اکٹھا، ایکسٹرا ہو، زائد ہو، تو 5 لوگوں کی طرف سے ادا کرے۔ اگر اتنا نہیں ہے، 2 لوگوں کے برابر ہے 2 لوگوں کا ادا کر دے، 3 لوگوں کے برابر 3 لوگوں کا ادا کر دے، 1 آدمی کے برابر ہے 1 آدمی کی طرف سے ادا کر دے، اور نہیں بچتا ہے تو نہ ادا کرے، کیونکہ اس کے پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس طرح سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ زکوٰۃ الفطر لینے کے مستحق ہیں ان کے پاس بھی اگر عید کی رات اور عید کے دن کا کھانا خرچہ خوراک اگر ہے اور اس سے مزید بڑھتا ہے تو زکوٰۃ الفطر ان پر بھی واجب ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اسلام کے اس نظام کا کہ اس کے نتیجے میں کتنی ساری برکتیں عام ہو جائیں گی، یعنی ہر ایک کے پاس کھانا اور کھانے کے سامان اور غلہ اور خوراک کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زکوٰۃ الفطر کا جو مقصد ہے اس کے بنیادی مقاصد میں سے یہ مقصد ہے میرے بھائیوں کہ ہم کیا کریں، اس کے ذریعے سے اپنے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کریں، کفارہ بنائیں، یعنی ہمارے روزوں میں جو کمیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہم زبان پر قابو نہیں کر پاتے، کبھی اور کوئی غیر مناسب چیز ہو جاتی ہے تو اس کا کفارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا 2 مقصد ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ، روزے دار کی پاکی کا ذریعہ، کس سے؟ اللغو والرفث۔ لغو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضول، لا یعنی بے معنی چیزیں انسان روزے کی حالت میں کرتا ہے، اس کی تلافی ہو جائے گی، وہ معاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی روزے کی حالت میں جو رفث یعنی کبھی کبھی انسان غیر مناسب زبان یا شہوانی انداز کی کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی کام کر گزرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کا انتظام، مسکینوں کی خوراک کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گئی بات۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے سامان اور 1 سا کی مقدار فرض کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح سے ادا کریں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آپ پر فرض کیا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی قیاس اور اپنی رائے اور عقل کو داخل کر کے بلا وجہ سنت کے خلاف نہ جائیں۔ نہ کوئی فتویٰ آئے اس کے آڑے، نہ کوئی مسئلہ اس کے آڑے آئے، نہ کوئی اجتہاد اس کے آڑے آئے، نہ کوئی قیاس اس کے آڑے آئے، نہ کوئی حالات و ظروف اس کے آڑے آئیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم اور آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زکوٰۃ الفطر ادا کریں جو فرض کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو جائے، عذر ہو جائے، اضطراری صورت ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اضطرار کا حکم الگ ہے، اختیار کے خلاف ہے اس کا حکم۔ لیکن عام حالات میں انسان کہے کہ اگر پیسہ دے دیں گے، کیش دے دیں گے، نقد دے دیں گے، روپے پیسے دے دیں گے تو اس کے اور بھی کسی کام آ جائے گا، وہ کھانا بھی خرید سکتا ہے، وہ کپڑے بھی لے سکتا ہے، وہ چپل جوتے بھی لے سکتا ہے، وہ لائٹ بل بھی بھر سکتا ہے، وہ فیس بھی دے سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ دراصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اپنی عقل کا، اپنی لاجک کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام ضروریات کے لیے زکوٰۃ الفطر ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ انسان کپڑے اور چپل خریدے۔ اس کا انتظام زکوٰۃ المال سے ہوگا جو 2.5% مسلمانوں کے مالوں میں واجب ہوتی ہے، جن کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، شرائط پائے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے، اس زکوٰۃ سے انسان کپڑا خریدے، انسان دوسری ضروریات کو پوری کرے، لیکن کھانے پینے کا انتظام عید کے دن کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اسے کھانے پینے کے سامانوں میں سے فرض کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بھی عقل، کسی بھی لاجک، کسی بھی قیاس، کسی بھی اجتہاد کا سرے سے کی کوئی گنجائش نہ رکھیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا اگر کوئی زکوٰۃ الفطر نقد میں ادا کرے تو کیا اس کی زکوٰۃ الفطر ادا ہوگی یا نہیں ادا ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارا طریقہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اسے پتہ چلا میرے بھائیوں کہ ہماری زکوٰۃ الفطر ادا ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو مستند موقف ہے دلائل کے روح سے، جو سب سے زیادہ قوی موقف ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اناج اور کھانے پینے کی اشیاء میں زکوٰۃ الفطر ادا کرے، نقد اور کیش کی طرف نہ جائے۔ یہی ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آخری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے میرے بھائیوں زکوٰۃ الفطر کے حوالے کے بعد، آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ ہے عید سے متعلق۔ عید کیا ہے؟ عید دین اسلام کا شعار ہے، اسلام کا مینار ہے۔ اسلام جب عید کا نام لیا جاتا ہے، کسی بھی زبان پر جب عید کا لفظ آتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، ہاں وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ دراصل یہ دونوں تہوار اور اسلام کے دونوں عظیم الشان شعار، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم کو مشرکوں کی خوشیوں کے مقابلے میں، جاہلیوں کی خوشیوں کے مقابلے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں عطا فرمایا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جب پہنچے تو دیکھا کہ مدینے میں 2 دن ان کے پاس ہیں جس میں وہ کھیلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یلعبون فیہما، مدینے والے 2 دن خوشی کے جس میں وہ کھیلتے ہیں اور موج اور مستی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر خیر 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ ہماری عیدیں میرے بھائیوں جاہلیت کی خوشیوں کے مقابلے میں آئی ہیں، مشرکوں کے تہواروں کے مقابلے میں آئی ہیں، اور اسلام دشمنوں کے تہواروں کے مقابلے میں آئی ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ کی خوشیوں کے مقابلے میں آئی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ عیدیں بڑی سعادت کی ہیں۔ اب ان عیدوں میں کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو باتیں، جو کام یہودیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، مشرکوں کے ہوں، جاہلیوں کے ہوں، ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس لیے عید کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور آیت کریمہ رمضان سے متعلق ہے، قرآن سے متعلق ہے، روزے سے متعلق ہے، اس کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو توفیق عطا فرمائی ہے اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ نے روزے کی توفیق عطا فرمائی، صیام، قیام، تلاوت کلام اور نیکیوں کی توبہ، استغفار اور ایسے ہی میرے بھائیوں دعا، اذکار اور دیگر نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے اور شکریہ ادا کرنے اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عید ملی ہے۔ اس لیے عید میں کوئی منکر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے خوشی منانے کے نام پر اگر عید کو منکرات سے بھر دیا، گناہوں کے کام سے بھر دیا، اور اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین کی حرکتوں کی نقالی اور مشابہت میں بھر دیا، اور خوشی کے نام پر ہم نے سب کچھ وہ کرنا شروع کر دیا جو ہمارے جی میں آئے، ہماری مرضی میں آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ اللہ نے جس کے بدلے میں عید عطا فرمائی ہے ہم نے پھر اسے اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر کے ماضی والا اپنا لیا، اور ہم نے دراصل نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے لیس العید، کسی نے کہا تھا عربی شاعر نے، لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف یوم الوعید۔ عید اس آدمی کی نہیں ہے جو صرف اور صرف نیا کپڑا پہن لے۔ آدمی کے پاس پیسے، آدمی اچھا سے اچھا، مہنگے سے مہنگا، اچھا سے اچھا کپڑا پہن سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جس کا کپڑا نیا ہو جائے وہ اس کی عید ہے۔ عید کس کی ہے؟ عید اس کی ہے، العید ولکن العید انما العید لمن خاف یوم الوعید۔ عید تو اصل میں اس شخص کی ہے جو وعید والے دن سے ڈرے، قیامت کے دن سے ڈرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو خبردار، عید کا دن منکرات سے خالی رہے، نہ گانے بجانے میں جائے، نہ اختلاط مرد و زن میں جائے، نہ بے حیائی میں جائے، نہ بے پردگی میں جائے، نہ خوشبو لگا کر کے عورتوں کا غیر محارم کے بیچ میں جانے کی صورت میں ہو، نہ میرے بھائیوں کوئی بھی شخص عید کے دن صلہ رحمی کرنے کے بجائے رشتے ناتے کاٹے، نہ کسی طرح کا
कोई मुनकर हो इसके अंदर। बहुत सारे लोग ईद के दिन मेरे भाइयों खुशी के नाम पर यहां घूमने के लिए वहां घूमने के लिए, और घर की औरतें बेपर्दा हैं और बनाव सिंगार के साथ हैं, महरम गैर महरम की कोई तफरीक नहीं है। खबरदार, इस तरह से तो हमने पूरी इबादत को मलिया मेट कर दिया। बाद लोग ईद के दिन हादी अली का चक्कर लगाते हैं, कब्रों का मज़ारों का चक्कर लगाते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, हमने पूरे रमजान अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और नबी की सुन्नत के मुताबिक इबादत करके आज शुक्रिया के लिए खड़े हुए हैं, तो हमने इस खुशी के दिन को मुनकर में तब्दील कर दिया। कितनी खतरनाक बात है। बहरहाल मेरे भाइयों, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कहने की हैं। मैं समझता हूं कि थोड़ी सी इन बातों में मेरे लिए, कहने वाले के लिए और तमाम भाइयों के लिए इबरत हो सकती है, नसीहत हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी किताब की आयात और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, सलफ़ उम्मत की सीरत पर, उनकी जिंदगियों की रोशनी में हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये खुशी का दिन है, तो खुशी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात के मुताबिक, उसके नबी की हिदायत के मुताबिक। गम करें तो किताब और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक, खुशी मनाएं तो किताब और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक। हम कहीं आजाद नहीं हैं, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, और मुस्लिम के माने होते हैं सरे तस्लीम खम कर देने वाला, अपने आप को अल्लाह के दीन के कंट्रोल में दे देने वाला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सचमुच मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत ना आए मगर इसी हाल में कि तुम सरे तस्लीम खम किए रहो, अल्लाह की किताब नबी की सुन्नत की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हर तरह के खैर की तौफीक अता फरमाए, हर तरह के मुनकर से अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। आप तमाम अहबाब, हमारे मुसल्लियान, हमारे मर्द भाई, बुजुर्गान, नौजवानान, बच्चे और ऐसे ही हमारी काबिल एहतराम माएँ और बहनें, हर साल आपके सामने ये अपील सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई की तरफ से आती है कि ये तौहीद व सुन्नत का प्लेटफार्म है, खालिस सहाबे किराम के मनहज का प्लेटफार्म है। इसके ज़रिए से दुनिया के चप्पे चप्पे में अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन फैलता है। आपके शहर बम्बई और अतराफ़ की जो जमीयत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की फضल व करम के बाद आप तमाम अहले खैर के ताउन से, भाइयों के बहनों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। आपका हमेशा ताउन आता है। इस जमीयत की सरगर्मियाँ और इसके एक्टिविटीज़ और इसके नशातात की एक लंबी फहरिस्त है जिसे बताने का ये मौका नहीं है। आप इसी शहर के हैं, इसी बस्ती के हैं, आप अच्छी तरह से जमीयत अहले हदीस बम्बई की सरगर्मियों को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताउन हमेशा मिलता रहा है। अभी झूला मैदान के जलसे के मौके पर भी आपने अच्छा ताउन किया है, रमज़ान के मौक़ों पर भी। आज एक मरतबा फिर रमज़ान के इस आखिरी मरहले में इस मौके पर आपसे सूबाई जमीयत अहले हदीस की जानिब से ये अपील कर रहा हूँ कि आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जमीयत की मदद करें, ताउन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तौहीद को दुनिया में फैलाने, सुन्नत को आम करने, बिदात, खुराफात, शिरकियात, इन्हिराफात और इल्हाद का ख़ात्मा करने और हर तरह के इन्हिराफ से उम्मत को बचाने के लिए जो मिशन खालिस एक प्लेटफार्म बाकी बचा है, अल्लाह तबारक व तआला आपके मालों के ज़रिए से उसकी मदद फरमाए। आप दिल खोल करके अपनी जमात का ताउन करें, जमीयत का ताउन करें। जो माल आपका इस मिशन में लगता है, इससे ज़्यादा अहम कोई मैदान नहीं, इससे ज़्यादा अहम कोई प्लेटफार्म नहीं है जहां आप ये पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस पैसे का फ़ायदा मेरे भाइयों लोगों के ईमान और अकीदे की इस्लाह का ज़रिया है, लोगों को जहन्नम की आग से बचाने का ज़रिया है, और इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे मुनासिब, सबसे अहम खर्च क्या होता था? अलल इस्लाम, इस्लाम पर आप खर्च किया करते थे। और इस्लाम पर खर्च करने का माना आप जानते हैं ना, शिर्क का खात्मा करने के लिए, तौहीद को आम करने के लिए, बिदात का खात्मा करने के लिए, सुन्नत को दुनिया में आम करने के लिए। बहरहाल मेरे भाइयों ये प्लेटफार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज के बाद जमीयत अहले हदीस के नुमाइंदगान आपको मस्जिद के दरवाज़ों पर मिलेंगे। तमाम भाइयों से भी गुजारिश है और हमारी काबिल एहतराम माएँ और बहनें हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अपना भरपूर ताउन जमीयत के नाम पर भेजें और यहाँ नीचे जिम्मेदारों तक पहुँचाएँ। जो लोग जैसे ताउन करना चाहें कर सकते हैं, नक़द करना चाहें करके वो रसीद ले सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसकी भी सारी तफसीलात जमीयत के अकाउंट के उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके मालों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी नेकियों को कबूल फरमाए।
هذا ما عندي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.